اللہ 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 ایک درد سیرت کے آئینے میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. اب جو کام نکاح کا ہوا، دیکھے نہیں دیکھے؟ ارے بولو بھائی، دیکھے نہیں دیکھے؟ ایک سوال کرتا ہوں بڑا سادہ. پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، تم بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں. ایک سوال ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی نکاح کی، یہ دنیا کا کام ہوا کہ دین کا کام ہوا؟ زور سے بولو. دین کا کام ہوا. بخاری پڑھے کیا آپ لوگ؟ دیوبند کے فارغ ہیں؟ سبیل کی سند ہے؟ حقیقت میں بظاہر یہ دنیا کا کام ہے، دنیا کا. ضروریات دنیا کے اندر یہ بھی کام داخل ہے. انسان کی سوچ بتا رہا ہوں، اسلام کا پیغام نہیں. بظاہر یہ دنیا کا کام ہے، دنیا کا کام، لیکن اسلام کہتا ہے یہ دنیا کا کام نہیں، دین کا کام ہے، دین کا. آج اسی پر میں سیرت پیش کروں، مکمل نہیں، چند گوشے. میری بچی کا جب نکاح ہوا قاضی صاحب، حضرت امیر شریعت اور شہر بنگلور کے بڑے بڑے اکابر تشریف لائے تھے، اور میں نے اپنے بچی کے نکاح میں علماء کی آمد کو سعادت سمجھا. آج کل شادیاں ہوئے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ کونسلر آنا، ایم ایل اے آنا، ایم پی آنا، سی ایم آنا، پی ایم نکو باقی بولا جی. بلائیے آپ. سب کے آنے کی محبت جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں علماء کی برکتوں کا آغاز ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ زور سے. بیچ بیچ میں بولتے رہنا، اچھے باتیں بولے تو سبحان اللہ بولنا، جھوٹ بولے تو تالیاں مار رہی نہیں حضرت؟ مولوی صاحب بیان کرے تو سبحان اللہ منہ میں نکلتا بھی اٹک جاتا، بولے تو سبحان اللہ بولو، نہیں تو انا للہ بولو، میں اٹھ جاتا ہوں. جلسوں میں تڑپ کے ساتھ بیٹھنا، ترس کے ساتھ بیٹھنا، شوق کے ساتھ بیٹھنا. میرا ابا حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی جلسوں میں ڈانٹتے ہوئے ایک بات فرماتے تھے، مجمع کا شوق جیسا ہوگا مقرر کا خطاب ویسا ہوگا. تمہاری تڑپ ہوگی اللہ دیتے کہنے والے کو. سب کو بلاؤ دعوت میں، دعوت دینا سنت ہے، لیکن تمام آئیں گے تو محبت کا حق ادا ہوگا. علماء ہماری شادیوں میں آئیں گے تو برکتوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بچی کی جب میری شادی ہوئی تو علماء کرام کو، اساتذہ کو میں نے دعوت دی، اور الحمدللہ تمام تشریف لائے. 10 15 20 منٹ سب کا خطاب ہوا. لیکن حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اپنے خطاب میں ایک بہترین بات بتائی، ایک گزر کا واقعہ. سن رہی؟ ایک گزر تھے، کہتے نماز کا وقت آتا تو اپنے مریدین سے کہتے کہ چلو بھائی دنیا کا کام کریں. اللہ والوں کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی اس لیول کا دماغ ہونا چاہیے.
دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا. ایک جلسے میں ایک مولوی صاحب جا کر پوری اصلاحی تقریر کرے گئے، سیرت کا جلسہ تھا، اصلاحی تقریر کرے. جلسے کے وقت پورے منتظمین نوجوانوں سب گرم کرتے، کیا ہمیں حضرت کو سیرت کو بلائے تو حضرت کاکا کی باتیں کرے نہ بول کر نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے. مولوی صاحب ہم کو قوم تقریر کرنا سکھا رہی ہے. چلو دنیا یہ بھی سیرت. اللہ والے نے اپنے مریدین سے کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا چلو بھائی دنیا کا کام کرے. جب رات آ جاتی، مجلسیں ختم ہو جاتی، گھر کو جانے کا وقت آ جاتا اور ارادے بھی کچھ اچھے ہوتے، اشارہ دے تو سمجھ جاؤ. جی سمجھے حضرت آپ کو؟ جی آپ قاضی صاحب آپ کو تو سمجھنا ہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں پردے میں، عورتیں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو بھی سنانا ہے، لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ. وضاحت ضرور کرو لیکن احتیاط کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو نوٹ کرتے تھے، یہ زمانے میں بچے ماں باپ کو نوٹ کر رہے. ایک بچہ اسکول کو جا کر گھر کو آیا کہتے، اماں پوچھی کہتے پڑھے کیا بیٹے؟ پڑھا امی. اچھا پڑھے کیا بیٹے؟ پڑھا امی. بولو بیٹے ٹیپو سلطان کون ہی؟ بچہ بولا کہتا معلوم نہیں نا امی بندے. ماں بولی کہتے پڑھائی پر دھیان دے بیٹے، چپکے پڑھا بولتا، پڑھائی پر دھیان دے. اچھا امی. ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر بچہ آیا، امی کو پوچھا کہتے پروین آنٹی کون امی؟ معلوم نہیں. بچہ بولا کہتے پپا پر دھیان دیو. چھوٹے بچے ہیں، یہ زمانہ خراب دماغ کا ہے لیکن تیز ہے. اچھا دماغ کا زمانہ چلا گیا، تیز تھا. اب خراب دماغ کا زمانہ ہے، تیز ہے. ان بچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ ان کا دماغ اور خراب ہو جائے. ان کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کرو ان کا دماغ اور خراب ہو جائے. جہاں وضاحت تو وہاں وضاحت، جہاں اشارہ تو وہاں اشارہ. یہی اسباب کا نام ہے اسلام. بزرگ فرماتے نماز کا وقت آتا تو کہتے مریدین سے کہ چلو بھائی دنیا کا کام کرے. شادی کو کیا سمجھے؟ حضرت قاضی صاحب، حضرت مولانا مذکر صاحب، داعی اسلام حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم سے اجازت لے کر عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں جیسے شادی کرنا، آج اگر امت ویسے شادی کرتی، یہ رونا میں نہ سنتا ہر گاؤں ہر شہر میں کہ ہمارے قوم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھامتی ہے. اب کیا آتا ہے ہم کو؟ کیا شادی کرنا آتا ہے؟ نماز پڑھنا آتا نہیں، روزہ رکھنا آتا نہیں، زکوٰۃ دینا آتا نہیں، عمرہ کرنا آتا نہیں، حج کرنا نہیں آتا. درد تھا حضرت کے کتاب میں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ذکر کرنا نہیں آتا، کپڑے پہننا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. یہ کہ نسبت آقا کی نہ ہوتی تو پھر آج ہمارا کیا حال ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا. شادی کیا ہے سمجھو، شادی کیا ہے سمجھو. پورا سبق نہیں، بہت کم وقت میں بات ختم کروں. شادی کیا ہے سمجھو. جب نماز کا وقت آتا حضرت مریدین سے فرماتے چلو بھائی دنیا کا کام کریں. جب پوری مجلسیں عشاء کے بعد تک ختم ہو کر گھر کو جانے کا وقت آتا اور ارادے کچھ اچھے ہوتے تو حضرت فرماتے کہ چلو بھائی جنت کا کام کرنے چلے. بولو رے بابا سبحان اللہ بولو. کیا پاور نہیں ہے کیا؟ آیا حضرت کرنا آتا ہے سمجھ میں. ہاں چلو بھائی جنت والا کام کرے. نماز
پڑھنا، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، اور اپنے گھر میں اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، یہ ان دونوں کا وقت ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت نماز دنیا کا کام اور حقوق جنت کا کام؟ حضرت نے توضیح فرمائی، وضاحت کی کہ میاں یہ نماز دنیا ہی میں ہے، جب مر کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو نماز نہیں، اور جو عمل ہم لوگ گھر کا محبت کا ادا کرتے ہیں، دنیا ختم ہو جائے تو یہ عمل ختم نہیں ہوتا، اس کا سلسلہ جنت میں بھی رہتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرمائے اذا تزوج العبد، حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کرتا ہے، تشریح بہت بڑی ہے، فقد استکمل نصف الایمان، اور ایک جگہ لفظ بدل کر فقد استکمل نصف الدین، ایمان دین ہے، دین ایمان ہے۔ اور آقا نے فرمایا اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کرتا ہے، شارحین فرماتے ہیں شادی کی ابتدا، شادی کا پیغام لڑکے سے ہو، لڑکی سے نہیں۔ وہ باشرم ہے، وہ اپنے طرف سے پہل نہیں کر سکتی، وہ اپنے طرف سے پیغام دے نہیں سکتی، وہ اپنے طرف سے اظہار نہیں کر سکتی۔ یہ پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے بچیوں کی نہیں، ان کے میں سزا ادھر آتے۔ شریعت فقہ کیا ہے؟ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، بچیاں اپنے اندر غیرت رکھو، غیرت ایمان کے بعد تمہارا سب سے بڑا سرمایہ، ایمان کے بعد تمہاری سب سے بڑی دولت، تمہاری عزت، تمہاری عصمت، تمہاری آبرو۔ بڑے درد کے ساتھ مولانا نے اپنے مختصر سے خطاب میں سمندر کو کوزے میں بھر دیا، وقت ہوتا تو قبلہ اور بانٹتے، لیکن میں بھی عرض کرتا چلوں، میری ماں اور بہنیں، ایمان کے بعد سونا تمہاری دولت نہیں، چاندی تمہاری دولت نہیں، اور پراپرٹیاں تمہاری دولت نہیں، ایمان کے بعد تمہاری دولت تمہاری عزت ہے، تمہاری شرم ہے، تمہاری حیا ہے، تمہاری آبرو ہے۔ اسی لیے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، مرد ہے تو اس کی عبادتیں قبول ہونے کے لیے ایمان کے بعد حلال روزی شرط ہے۔ سنتے جاؤ نور کے مسلمانوں، مالداروں، نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، سب کان کھول کر سنو، تمام اولیاء کا، تمام علماء کا، تمام فقہاء کا، تمام اصفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، مرد ہے تو اس کی زندگی کے تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرط ایمان کے بعد حلال روزی ہے۔ مرد ہے تو اس کے تمام اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، درود، عمرے، تمام اعمال مرد کے لیے قبول ہونے کے لیے شرط کیا؟ ایمان کے بعد حلال لقمہ۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرط ایمان کے بعد اس کی حیا، اس کا پردہ ہے۔ جس عورت کے پاس پردہ نہیں اس کا عمل قبول نہیں، جس مرد کے بعد حلال لقمہ نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ اللہ، بے پردہ عورت 100 حج کرے اللہ قبول نہیں کرتے، روزانہ ایک قرآن پڑھے اللہ قبول نہیں کرتے، درود پر درود کثرت 1000 نہیں لاکھوں پڑھے، فرشتے اس کے درود کو پیغمبر کے دربار تک نہیں پہنچاتے اگر پردہ تیرے پاس سنا ہو۔ اور مردوں کان کھول کر سنو کہ اگر تمہارا لقمہ حلال کا نہ ہو
تو پھر یہ سجدہ کے نشہ بیکار ہو جائے، یہ امامیں بیکار ہو جائے، یہ ٹوپیاں بیکار ہو جائے، یہ ذمہ داریاں مسجدوں کی بیکار ہو جائے، یہ مدرسوں کی ذمہ داریاں بیکار ہو جائے، یہ درگاہوں کی ذمہ داریاں بیکار ہو جائے، لمبے چوڑے باتیں بیکار ہو جائیں گی اگر حلال لقمہ تمہارے پاس نہ ہو اور ان ماں اور بہنوں کے پاس پردہ نہ ہو۔ اتنی بڑی بات ہمارے اکابر نے فرمایا ہے، غرض بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ اذا تزوج العبد، حضرات شارعین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مرد اور عبد کا ذکر کر کے یہ اشارہ دیتے ہیں پیغام نکاح مرد کو پیش کرنا ہے، عورتیں اپنی طرف سے پیش نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کے اندر حیا ہے، ان کے اندر شرم ہے۔ اسی لیے ہماری تمام فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لڑکے کو اب سوال کرے نہیں کرے، ارے ایجاب و قبول کرتے ہوئے سوال کرے کہ نہیں کرے، تم نے بھی کرے کہ نہیں کرے، جن کو کرے انہوں ہاؤ بولو، جن کی نہیں ہوئی انہوں بھی ہاؤ بولو، نو کو کرتے نہیں کرتے۔ نوشاہ میں جو کچھ کہوں گا وہ غور سے سنو، فلاں صاحب کی بیٹی، فلاں صاحب کی وکالت، فلاں دونوں صاحب کی گواہی، اتنے 1000 روپے مہر کے عوض صورت دیکھے تو دینے کی نہیں ہے۔ کیا قرض حضرت، جورو مرگی تو زبردستی معاف کرا دیں۔ انہیں غم میں میت کو دیو جی بولیں گی کہ معاف کر دلی بولتی کی دیو مہر، مہر دیو، مہر برکت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میں حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، ان علماء کے سامنے بے دلیل بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے جو حضرت انس اور حضرت علی دونوں سے ہے، فرماتے ہیں عورتوں کے مہر کی حفاظت کر کے رکھو، اسے خرچ میں فوراً لے کر نہ آؤ، اس لیے کہ جب کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج دنیا میں نہ ہو تو اسے چاہیے کہ عورت کے مہر کے پیسوں میں سے کچھ پیسے لے کر شہد خریدے اور برسات کا، بارش کا ڈائریکٹ پانی پکڑ کر رکھے اور اس شہد کو اس پانی میں ملا کر تھوڑا تھوڑا استعمال کرے، کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ شفا ضرور حاصل۔ اور اس کی وجہ کیا؟ مہر کا پیسہ برکت، شہد برکت، آسمان کا پانی برکت، تینوں برکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ چیز شفا میں بدل جاتی ہے۔ دینا، مہر دینا، اتنی سخت وعید ہے مہر کے بارے میں، پیارے آقا کا فرمان ہے اگر ارادہ دینے کا نہ ہو نکاح کرتا ہے تو پھر محبت نہیں زنا ہے۔ اللہ گھسیا نہیں، ہتھوڑی منگاؤں، اس بات کیا شن پیاری دوستی پیاری، ایک مسئلہ بولنے ڈر ہوتا، بولوں کی نکو پھر مسئلہ تمہارے اوپر ہی چاہتا سو۔ عورتوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ مہر پر ڈیمانڈ کرے ورنہ چھونے نہ دے۔ کیا حضرت گھر کے عورتوں کو بگاڑ کو چلے گئے نا حضرت، تمہیں کون سا صدر کو ہی جناب۔ 20,000 روپے مہر طے کرے، سڈن اسپاٹ 20,000 روپے دینے نہیں ہوتا تو پھر پردے میں جب بیوی سے بات ہوتی ہے اس بات کا اظہار کر دے بیگم صاحبہ ہم نے آپ کا مہر باندھا 20,000 روپے اس وقت میرے پاس نہیں ہے، آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، ایک 6 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ بیوی کہتی ہے یس جائز،
یا نہیں یہ کہتا ہے ایک کام کرتا ہوں میں تھوڑے تھوڑے دیتا ہوں؟ یس صحیح ہے، تھوڑے تھوڑے کر کو دے ڈالو نا، 20 سال میں 20,000 نہیں دے سکتے، 20 سال میں 10,000 نہیں دے سکتے، مہر ہے، مہر مہر ہے، مہر واجب ہے۔ حضرت علماء بیٹھے ہیں، اس سے بڑی مہر کی اہمیت کیا بتاؤں؟ جنت میں آدم کا نکاح ہوتا ہے، حضرت حوا بنائی جاتی ہے، آدم قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ روک دیتے ہیں کہ آدم تمہارے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن قربت کے لیے پروسیجر ہے، قربت کے لیے قانون ہے۔ کیا قانون؟ اللہ فرماتے ہیں نکاح قانون ہے۔ کیسے ہوگا نکاح؟ اللہ فرماتے ہیں گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی زمانے میں کوئی نکاح کا قانون بغیر گواہ کے نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے آنے سے پہلے تک برابر جب اس زمانے میں نکاح کا قانون تھا تو برابر گواہوں کے بیچ میں نکاح ہوتا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، مہر کی ادائی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ حضرت آدم نے کہا اے اللہ گواہ کون ہوں گے؟ میں ہی تو پہلا انسان ہوں، اور مہر میں کیا دوں پروردگار؟ ابھی میں بزنس میں اترا ہی نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، فلوس نہیں، ریال نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قانون جب ہم نے بنایا تو راستے بھی ہم ہی آپ کو دیں گے، قانون ہم نے بنایا تو راستے بھی ہم آپ کو دیں گے۔ اے آدم تمہارے نکاح کی مجلس جنت میں ہوگی، نکاح منعقد ہم کریں گے، تمہارے نکاح کے گواہ فرشتے ہوں گے، اور تم کو مہر کے بدلے میرے نبی پر درود پڑھنا ہوگا، تمہارا درود پڑھنا میرے نبی پر تمہارے نکاح کا مہر ہوگا۔ یہ آدم کے لیے تھا سو ہمنا نہیں۔ ہاں حضرت میں بھی درود پڑھ لیتا ہوں حضرت۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارا نکاح میری سرپرستی میں ہوگا، اور تمہارے نکاح کے گواہان ملائکہ فرشتے ہوں گے، اور مہر تم کو ادا کرنا ہوگا، بدلے میں تم کو پیسہ درہم دینار روپیہ سونا چاندی نہیں، جس کے صدقے میں ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اس پر تم کو درود پڑھنا ہوگا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدم نے 10 مرتبہ درود پڑھا، آدم کی طرف سے حوا کا مہر ادا ہو گیا۔ آقا کا درود بھی کیا پیاری چیز ہے۔ پڑھے میرے ساتھ 2-4 مرتبہ درود۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو۔ ارے میں جیسا پڑھایا ویسا انداز سے نقل کر کو پڑھو رے بابا، تمہیں پڑھے تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
قریب میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا درود کے عنوان پر، ایک بزرگ کا قول شاہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا میرے سامنے آیا۔ آج شاید آپ حضرات پہلی مرتبہ سنتے ہوں گے، یہ علماء پڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت شاہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری نماز میں جو بھی کرنے کا حکم ہے وہ ادائے صلاۃ میں داخل ہے، جو بھی پڑھنے کا حکم ہے وہ ادائے صلاۃ میں داخل ہے۔ توجہ سے سننا میرے پیارو، بڑے سادے انداز سے یہ حدیث آپ سے بات کرتا ہے۔ پوری نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک تمام ارکان اور احکام نماز ادا ہونے کے لیے شرط ہے۔ تمام کام کریں گے، تکبیر، تسبیح، تلاوت، رکوع، سجدے، قیام، قاعدہ، التحیات تک نماز ادا ہونے کے ارکان ہے، لیکن درود جو نماز میں ہے وہ نماز قبول ہونے کا سبب ہے۔ پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو میرے دوستو۔ اب اللہ کو منانے کی سخت ضرورت ہے، نبی کو راضی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کیسے سوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ان بزرگوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے اکابر کو نیند نہیں آ رہی ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے اے کاش کہ کم سے کم قبلہ توجہ چاہتا ہوں، حضرات علماء توجہ چاہتا ہوں، حضرت مولانا یہ صحابہ برکاتہ ہوں، قلبی تعلق توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی سوچتے تھے اے کاش کے صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے، تابعین کے دور میں پیدا ہوتے، تبع تابعین کے دور میں پیدا ہوتے، کتنا اچھا تھا۔ اب حالات پر نظر پڑتی ہے، اب وہ سوچ ختم ہو گئی، یہ سوچنے پر مجبور ہے کم سے کم 100 سال پہلے پیدا ہو کو مر جانا تھا نا۔ کبھی نہیں معلوم، بہت بے خبر ہو پیارو تم، لاپرواہ ہو پیارو تم۔ حضرت سجاد نعمانی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا ایک تڑپتا کتاب ایک غیر مسلم سن کر حضرت سے کہتا ہے گرو ایسا بیان تم کب سے کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بال سفید ہو گئے کرتے کرتے۔ تو اس نے کہا کہ گرو ایسے بیانات سن کر ابھی آپ کی قوم بدلی نہیں، ہمارا دل تو کہتا ہے کہ آج تم نے جو بیان کیا اگر اس سامنے پہاڑ کے سامنے بیٹھ کر کر دیتے یہ بھی پگھل کر بیٹھ جاتا۔ آخر سینوں کا اسکیننگ کراؤ، اس کے اندر کیا دھڑکتا دل ہے یا کوئی ٹھوکر کا پتھر ہے؟ اس کے اندر کوئی دھڑکتا دل ہے یا ٹھوکر کا پتھر ہے، راستے کا پتھر ہے؟ سب چیکپ کراؤ، چیکپ کراؤ۔ اب اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، نبی کو منانے کی ضرورت ہے۔ حالات بتا رہے ہیں ہم سے ہمارا اللہ بھی ناراض ہے، ہم سے ہمارا نبی بھی ناراض ہے۔ کیوں نہ ہوگا؟ اللہ ناراض کیوں نہ ہوگا؟ کون سی ہم اس کی بات مانتے ہیں؟ نبی ناراض کیوں نہ ہوگا؟ ہم اس کی کون سی سنت پر دل کے ساتھ عمل کرتے ہیں؟ یہ آپ ہی سوال کرو، اندر سے آپ ہی جواب لو۔ میں اگر سوال و جواب پر چلا جاؤں تو اور مقصد کی طرف میں پہنچ نہیں سکتا۔ غرض میں بتانا چاہتا ہوں کہ مہر ادا کرو۔ لڑکے کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کیا نوشا، کیا آپ نے قبول کیا فلاں صاحب کی بیٹی، فلاں صاحب کی وکالت، فلاں صاحب کے گواہوں سے گواہی سے کتنے ہزار روپے مہر کے عوض؟ مہر پر بات چلے گئی۔ سب دیں گے، مہر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کون کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے چپ کے رہے حضرت، میں خالی نیلور میں رہتے نہیں پورے ہندوستان میں رہتا ہوں حضرت۔ حالات کا گلاس آپ پیے ہیں، میں تو پوری ٹینک پی لیا ہوں حضرت۔ میں آپ سے پوچھا نہیں نا حضرت، سمجھ میں آئی باتیں؟ دیں گے انشاءاللہ۔
دیو جو حضرات نکاح کرنے والے ہیں وہ ارادہ پکا کرو، جو نہیں دیے وہ پہلی فرصت میں مہر ادا کرو۔ یہ قرض ہے، یہ قرض۔ تمام فقہا نے حالات پر تحقیق کر کے اس بات کو پیش کر دیا بشکل فتویٰ، موت کے وقت زبردستی معاف کرانا معاف کرانے میں داخل نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا جب ماحول ہوگا، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی؟ باہر کا کوئی بزنس مین آ کر ہم سے قرض پوچھے اللہ کے سامنے، کوئی دکاندار آ کر قرض پوچھے اللہ کے سامنے، یہ بھی شرم کی بات ہے۔ لیکن پوچھنے والوں میں خود کی بیوی اٹھ کر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آج حساب کا دن ہے، یہ وہ ہے جو دنیا میں میرا شوہر تو تھا، میرا مہر ادا نہیں کیا، اس سے میرا مہر لے کر دے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے حساب کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کوئی کسی کا نہیں، یہاں تک کہ ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں ہے۔ ایسے دور میں اللہ کی عدالت میں بیوی آ کر ہم سے سوال کرے تم مجھ کو دنیا میں مہر نہیں دیے، 5 بچے جن لیے، 10 بچے جن لیے، تو پھر وہاں کی ذلت چند لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوگی، پوری انسانیت کے بیچ میں ذلیل ہونا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اذا تزوج العبد، بتانا چاہتا ہوں 10-12 منٹ کے بعد ختم کر دو کہ لڑکی کے اندر شرم، لڑکے کے اندر شرم نہیں ہوتی، اسی لیے اب کا ذکر ہے۔ لڑکے کو پوچھتے کیا آپ نے قبول کیا؟ آج بھی اٹکنے والے اٹک رہی، نہیں اٹکتے نہیں، میں بھی نکاح پڑھاتا ہوں، میری عادت نکاح پڑھانے سے پہلے بولا تو میں یہ پوچھوں گا با تو یہ بولنا، پھر بھی اٹک تو مرتا گھوگو۔ یہ جب ہمیں دفتر کھول کو پڑھتے ہی نہیں تب بھی تو اس کی بی پی ڈاؤن رہی، صورت میں پسینہ پسینہ، دھڑکتے دل کی آواز قاضی صاحب کو بھی سنائی دیتی، کیا درد، دھک 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 دھک۔ پورا پردل کو کیا آپ نے قبول کیا بول کر بولے تو اٹکتا۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھا کو، زبردست بڑے آدمی کے بیٹے کا نکاح، اٹکیا نہیں، کیا بولیا سنو حضرت، ایسے ہی جب میں پوچھا کیا آپ نے قبول کیا، میں ذرا پاور سے پوچھتا ہوں تو انہیں بھی اسی پاور سے انشاءاللہ میں نے قبول کیا ہوگا۔ بھئی بھلا اِنَّا لِلَّهِ تیرا نکاح نہیں ہوا، میرے حال ہو جاتی ہے، ڈر سے نکل جاتی ہے باتیں، کچھ جملے نکل، لیکن وہی سوال لڑکی سے کرتے ہیں تو لڑکی کے بارے میں فقہا اور فقہ کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، انہیں خاموش رہ گئی تو بھی اس کی اجازت سمجھو۔ جواب پر اصرار مت کرو، میری آپا، میری بچیاں، میری بہنیں، شریعت تمہاری حیا کا کتنا خیال رکھا ہے، کیا خیال رکھا ہے۔ آج نہیں، آج تو زبردست جواب دیتی ہیں۔ غرض آگے بڑھے، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے فقد استکمل نصف الایمان، نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ نصف الباقی،
بقیہ آدھا دین پر اللہ سے ڈرے. یہاں ایک سوال اور اس کا جواب سنو. نکاح کرنے کو اللہ کے نبی نے آدھا دین کیوں کہا؟ کب بھی سوال کرے حضرت سے. جمیل بھائی، نماز آدھا دین نہیں، دین کا ستون. روزہ آدھا دین نہیں، ڈھال. زکات رضا، حج جنت. لیکن نکاح کو آقا نے کیا کہا؟ بولو، آدھا دین. اس کی وجہ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے آپ. نکاح آدھا دین کئی کو بولے معلوم آقا؟ جیسے ہی نوشا میں نے قبول کیا بولتا، نکاح میں داخل ہوتے ہی پوری زندگی نکاح ہی کے اندر رہتا ہے. کوئی پوری زندگی نماز میں نہیں رہتا، کوئی پوری زندگی روزے میں نہیں رہتا، کوئی پوری زندگی زکات میں نہیں رہتا، کوئی پوری زندگی حج میں نہیں رہتا. 10 منٹ کے اندر نماز کو جا کر واپس بھی آ جاتا. 11-12 گھنٹے روزے میں رہ تو باہر بھی نکل جاتا. دینے سے لے کر لینے تک زکات کا وقت ہوتا ہے. 5 دن میں حج میں داخل ہو کر باہر بھی نکل جاتا ہے. پورے اعمال میں 2 ہی عمل ایسے ہیں جو 24 ہارس اندر رہتا ہے. ایک ایمان، دوسرا نکاح. ہم اندھیرے اجالے، خوشی غم، نلور بنگلور اجواڑا، ہندوستان عربستان، جہاں بھی جائے بحالت ایمان جاتے ہیں. اور نکاح کے بعد بھی ہم جہاں رہے، جہاں جائے، جس حالت میں رہے، بحالت نکاح رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو آدھا دین کہا. ایک واقعہ چھوٹا بول دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، چغل خوری نہیں، کچھ بھی نہیں. دین کی باتیں، صحابہ کی گفتگو. اچانک حضرت فاطمہ نے امی عائشہ سے پوچھا، امی جان تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا؟ حضرت عائشہ تو بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، تقیہ تھی نا. سمجھ گئی جواب سنے گی بیٹی تو دل ٹوٹ جائے گا. بڑوں کی عادت نہیں چھوٹوں کا دل توڑنا. بیٹی تو ہی بتا واقعہ کیوں بولا وہ بھی ذہن میں رکھنا. دنیا میں نکاح کرے تو ہر حالت ہم نکاح میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی نکاح پر ڈیپینڈ ہو کر ہم جنت میں بھی جائیں گے. نکاح کا رینیول بھی نہیں ہوگا. ہوتا ہے حضرت؟ اے جنت کو آگے با دنیا میں نلور میں کریا سو تو نکاح اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوگی. ایسا رہتا تو نلور والے کتنا خوش ہو جاتے. نہیں، نلور میں تیرا نکاح ہوا، حالت نکاح میں تو دنیا سے سفر کر کے یہاں آیا ہے، اسی نکاح پر تو یہاں زندگی گزار سکتا ہے. جنت میں پھر ہم کو ہماری بیویوں سے بٹھا کر نکاح نہیں کرایا جائے گا. اسی لیے آدھا دن نبی نے کہا ہے، شروع ہو گیا تو ہو گیا، حفاظت کر لیے تو کر لیے. دنیا میں بھی نکاح کی حالت میں، انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی اسی نکاح کی حالت میں. اسی لیے حضرت فاطمہ نے سوال کیا، اماں تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، ہم بیٹی بتا، تو ہی بتا کہ کس کا مقام بڑا ہے. تب حضرت فاطمہ کہتی ہے، امی جان غور کرتی ہوں تو میرا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ میرے ابا نبی ہے، آپ کے ابا نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے ابا نبی ہے، آپ کے ابا نبی نہیں. حضرت عائشہ، میں اس واقعے کو مولانا دوسرے جلسوں میں 2 گھنٹے پیش کرتا ہوں. اب ذرا ٹائم شارٹ ہے نا.
حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی بالکل سچ، تو بڑی قسمت والی بیٹی، تو تیرے ابا نبی، میرے ابا تو تیرے ابا کے غلام۔ اس سے بھی ایک حقیقت ہے بیٹی بڑی کہ تیرے ابا نہ ہوتے تو میرے ابا بھی نہ ہوتے۔ تو بڑی خوش نصیب بیٹی، نصیبہ تیرا بڑا اچھا۔ بیٹی میرے پاس بھی ایک جواب ہے، بولوں؟ بولو امی۔ بیٹی میں نے تیرے ابا سے سنا، اللہ کی عدالت سے فارغ ہو کر تیرے ابا کی امت جنت کو جائے گی، داخلے کا انداز تیرے ابا نے بیان کیا، ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، اس حالت میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ چیز ہے، وہ بندھن ہے، یہاں نہیں ٹو ویلر میں بسا میں پکڑ لگو بیٹھنا سو، وہاں جانا کہتے بھی پکڑ لگو جانا سو۔ کیا حضرت عیسیٰ آپ کو ڈرا کو جاری رہا حضرت؟ اچھی زندگی گزارو قسم اللہ کی۔ جب جمیل بھائی بولے کہ ایک نکاح کی مجلس بھی ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ سیرت کا نکاح کا گوشہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان علماء کے بیانات کے بعد بچا کچا جو ہوگا میں نکاح کے ساتھ معاشرتی زندگی بھی کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن کافی وقت ہو چکا ہے، میں مسلسل سفر میں ہوں اور آئندہ بھی مجھے سفر ہی میں نکلنا ہے اور آگے کی کارروائیاں بھی آپ کی ہے۔ ان تمام پورے پروگرام کا یہ خلاصہ، شادیوں کو آسان بناؤ، شادی کو عبادت سمجھو، شریعت کے فرمان کے مطابق شادیاں کرو، جوڑے جہیز سے بچو، لعنت سے بچو۔ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت جن کے ساتھ کئی مرتبہ سفر میں مجھے رہنے کا موقع ملا، اسی شادیوں کی ایک مجلس میں حضرت کی صدارت میں ہم سب حاضر رہے۔ حضرت اس وقت جو 50 سال بخاری پڑھا ہے، اللہ اکبر کے فقہ ناز بھی کرتا ہے، حضرت ہی کا بیان ہے شادیوں کے موقع پر لڑکی والوں سے ظلمن جو لیا جاتا ہے، سوال کی شکل میں جو لیا جاتا ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل بالکل سادی سیدھی شادیاں کرو، ہماری بچیاں ہیں وہ، میں تو روتا ہوں، میں خریے سلم ایریے جاتا ہوں، کچھ ہماری بچیوں کو میں بیڑیاں بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، بتی لگڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس عمر میں ہماری بچی اس لیے محنت کر رہی ہے تاکہ پیسہ جمے، شادی کا وقت آئے تو بھکاری کو دینے کا موقع مل جائے، یہ پیسے لیں گے۔ توبہ کرو انشاءاللہ تعالی۔ یہ علماء اساتذہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، کبھی میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو اور بھی تفصیل کے ساتھ، کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین پہنچانا، دین سننا سنانا، بس اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سادی سیدھی شادیاں کرو اور اپنے بچوں کی بھی سادی سیدھی شادیاں کرو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں خوش نہیں ہونا۔ تمہارا بھی ایک مزاج ہے کہ تم اپنے بیٹوں کی شادی میں بڑے بنتے ہیں تو زبردست تم سوال کرتے ہیں، تمہارے اندر بھی سوال ہے، تمہاری فطرت میں بھی سوال ہے، تم نہیں بدلو گی تو تمہارا گھر کیسے بدلے گا؟ سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حالات کو سجائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔